گندی تھی، وہ برے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور ایک عورت صحیح الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ایک عورت کہتی تھی کہ تم لاڑ کھاؤ، لہو کھاؤ، پوچھ کھاؤ، دوسری عورت اس کے جواب میں کہتی تھی کہ تم رسگلہ کھاؤ، تم جلیبی کھاؤ، تم مٹھائی کھاؤ۔ تیسری عورت دور سے سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ تمہیں گالی دے رہی کہ لاڑ کھاؤ، لہو کھاؤ، پوچھ کھاؤ، اور تم اس کے جواب میں کہہ رہے ہو کہ مٹھائی کھاؤ، جلیبی کھاؤ، کھیر کھاؤ، پکوان، تم اچھی اچھی چیزیں کھاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اسے اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جس عورت کے پاس، جس آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ عورت لاڑ لہو کو خود کھاتی ہے اور ہم تو اچھی چیزیں کھاتے، اس لیے ہماری زبان سے اچھی چیز نکلی اور ان کی زبان سے خراب چیز نکلی۔ آپ بولیے 10 منٹ۔ تو میرے بھائیو، جس انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہی استعمال کرتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا ہے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سدھر جائے، ہر کسی کے اندر اچھی چیز ہو۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سی اعمال کی ہے، کون سی نیکیاں کی ہے، ہم نے زندگی میں کتنے برائی کی۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور لوگوں جس کی نیکیاں زیادہ ہو، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَارٌ حَامِيَةٌ، جہنم تو دہتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم میرے بھائیوں دہتی ہوئی آگ ہے، وہاں پر آگ ہوگی، انسان کو جلائے جائیں گے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، دنیا کی آگ کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ لکڑی سے جلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگوں جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ جہنم میں جو آگ جلے گی وہ انسان سے جلے گی، وہ پتھر سے جلے گی۔ اے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ دنیا میں کرو، اپنی نیکیوں کو تولو، اپنے نیکیوں کا وزن کر لو۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے، تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہاری نیکیوں کو وزن کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں جب تک تم زندہ ہو، اپنے موت سے پہلے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں اپنی نیکیوں کو تول لو، دنیا میں اپنی نیکیوں کا وزن کر لو۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور حساب نہ کر پائے اور ہمیں حساب لینا پڑے۔ اس لیے جب تک دنیا میں ہم زندہ ہیں اپنی نیکیوں کو تول لو۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو کن فی الدنیا کانک غریب معابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر آدمی رہتا ہے، پٹنہ کی سرزمین سے چل کے آیا ہے، دانی کو اونچا ڈولر ہوتا رہا، یہاں پر لوگوں نے امن دے دی، یہاں پر لوگوں نے پناہ دے دی، یہاں پر لوگوں نے امن دے دی، یہاں پر لوگوں نے پناہ دے دی، یہاں پر لوگوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ وہ انسان مسافر ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، پھر اس کو بمبئی جانا ہے، پھر اس کو کولکاتہ جانا ہے، پھر اس کو پٹنہ اور کئی راستہ کا سفر کرنا ہے، تھوڑی دیر دانی پور میں آرام کر لیا، پھر وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں ہمارا دنیا میں بھی مسافر کی طرح ہے، ہمیں وہاں کوئی ہر دن نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی چل بسنا ہے، تھوڑی دنوں کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب عبداللہ ابن عمر سے کہا تو عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، وہ لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب صبح ہو گئے تو شام سے پہلے پہلے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ، شام سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم دنیا میں بچے رہو۔ ہاں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ صبح سے پہلے پہلے رات میں تمہاری موت ہو جائے، رات میں تم مر جاؤ۔ اس لیے لوگوں دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو، دنیا میں اپنی نیکیوں کو توڑ لو اور دیکھو کہ ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہے، ہمارے زندگی میں کتنے گناہ کے کام ہے۔ وہ لوگوں دنیا میں کوئی اگر دکانداری کرتا ہے، کسی دکان میں بیٹھتا ہے، شام کو گھر آتا ہے تو حساب لگا لیتا ہے
दिन में कितना मुनाफा हुआ, दिन में कितना फायदा हुआ, कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, कितना फायदा हुआ। वो लोगों दुनिया में जब हम अपनी दुकानदारी का दुकान का हिसाब कर लेते हैं तो हम मरने से पहले अपनी नेकियों का क्यों हिसाब न करें, अपने गुनाहों का क्यों हिसाब न करें। मेरे भाइयों, हर नफ्स को गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने आगे के लिए क्या भेजा है, हमने कौन से ऐसे अच्छे अमाल किए हैं जिसे देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दे। रब को बख्शिश के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दुनिया में इंसान हर काम अच्छा करे तभी अल्लाह जन्नत दे। अल्लाह से अगर कोई गुनाह भी किए तो शर्मिंदा होकर तौबा कीजिए और कहिए अल्लाह ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गए, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे, गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। हजरत उस्मान गनी का हाल ये है कि वो दुनिया में सोचा करते थे कि हम आखिरत के लिए क्या तैयारी के। हजरत उस्मान बाखिया थे। अल्लाह के नबी अबू बकर को देखे, अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खुला था, आपने नहीं ढांपा। वो हजरत उमर फारूक को देखे, नहीं ढांपा। हजरत उस्मान गनी आए, आपने फौरन पर्दा कर लिया। आयशा कहती है अल्लाह के नबी आपने उस्मान गनी को देख करके पर्दा किया। जबकि उमर भी आए, अबू बकर भी आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ आयशा, हजरत उस्मान गनी है जिसे देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसे देख के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं। हजरत उस्मान बाहया थे। मेरे भाइयों गौर कीजिए, एक आदमी मर्द होकर जिनके हया का जिक्र अल्लाह कुरान में हदीसों में कर रहा है, जिनका जिक्र नबी अकरम कर रहा है। ओ लोगों दुनिया में गौर करो, हजरत उस्मान गनी का हाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ उस्मान तुम ज़ुन्नुरैन हो, ओ उस्मान तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान इतने बहाया थे कि अल्लाह के नबी हदीस में उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। कहीं पर फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान इन्नल हया मिनल ईमान। हया तो ईमान का जुज़ है, हया तो ईमान का हिस्सा है। मर्द हजरात तो छोड़िए, और तो भी ऐसी हो गई है, हमारी बहनें भी इस तरह हो गई है, हमारी माएँ भी इस तरह हो गई है कि उन्होंने हया को अपना ज़ेवर नहीं बनाया, जबकि हया असल ज़ेवर है। वो लोगों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहया थे और अल्लाह ने मूसा को उनकी जिंदगी में जो बीवी दी वो भी शर्मीली थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए मिस्र से मदियान, तो वहां पर दो औरतें खड़ी थी, दो औरतें अपने मवेशियां चराने के लिए आई थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, दो बहनें खड़ी है, का क्या वजह है, क्यों आए हो मवेशी चराने के लिए? वो औरत, वो दोनों लड़की कहती है क्या फला अजनबी आदमी अबू ना शेखुल कबीर, हमारे बाप बुजुर्ग है, हमारे बाप बूढ़े हैं, मजबूरी है, वो नहीं आ पाएंगे जानवरों को चराने के लिए, वो नहीं आ पाएंगे मवेशी चराने के लिए, इसलिए हम आए हैं। पता चला कि उस जमाने में औरतें घरों से बाहर निकलती थी तो मजबूरी में निकला करती थी, और आज के जमाने में हमारे इस दौर में औरतें अगर घर में भी रहती है तो पता चलता है कि मजबूरी में। आपने सुना होगा हाजी साहब की बेटी है, मंडल की बेटी है, इज्जतदार खानदान की बेटी है, जब कहीं जाना होता है गाड़ी में चढ़ते वक्त घूंघट डाल, नकाब डाल लिए, बुर्के पहन लिए, सर से लेकर पैर तक छिपा दिए, जैसे गाड़ी में बैठे फिर उनकी वही हरकत शुरू हो गई, लोगों से बातचीत शुरू हो गई। जब पता चला कि रौतारा स्टेशन करीब है, यहाँ उतरना है, यहाँ हमें मेहमान लोग रिश्तेदार लोग लाने के लिए आ रहे हैं, 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले फिर घूंघट डालती है, फिर नकाब डालती है, फिर बुर्का पहनती है। तो मेरे भाइयों उस दौर में औरतें घर से बाहर निकला करती थी, तो मजबूरी में, आज के दौर में घर में औरतें रहती है तो मजबूरी में। हजरत फातिमा को याद करो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा कहा करती थी ओ लोगों जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे रात में दफन करना, मुझे
مجھے رات میں قبرستان لے جانا۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہا کرتی تھی میں رات میں اس لیے دفن ہونا چاہتی ہوں کیونکہ جب میں مر جاؤں، جب میری موت ہو جائے، تاکہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن تک بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ دیکھے، غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ وہ میری ماں بہنوں غور کرو، حضرت فاطمہ جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ کا حال یہ کہ جب مر جائے، مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال رکھتی ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا ذکر کرتی ہے، اور لوگوں سے کہتی ہے اور لوگوں مجھے رات کے وقت اپنانا، مجھے رات کے وقت قبرستان لے جانا، تاکہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن تک بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کیوں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، فاطمہ کی پردے کا حال آج بھی ذکر ملتا ہے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن میری ماں بہنوں آج تم بے حیائی سے اور بے پردگی سے شادی کر رہے ہو، تم نہ جانے شادیوں میں کتنے خرافات والے کام کرتے ہو، نہ جانے کتنے بدعات کو انجام دیتے ہو۔ حضرت فاطمہ کا ذکر آج بھی موجود ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے دکھاتی ہے عورتیں، دکھاتی ہے عورتیں، روزہ نماز کرنے کی، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے بڑھ کے کوئی عورت نہیں رہی، کوئی عورت نہیں رہی۔ ہر نفس کو غور کرنا ہے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، چاہے حج کرنے والے ہو نہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر کوئی اپنے نفس پر جھانک کر دیکھے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمیں اپنا حساب ہمیں قبر میں دینا ہے، تمہیں اپنا حساب تمہیں قبر میں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کا حال یہ ہے، اپنے تو خود برائی کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کی اچھائی کی تلاش میں ان کی نظر ہے، دوسروں کی اچھائی پر ان کی نظر ہے کہ دوسرا اچھا کرے، ہم چاہے کچھ بھی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ مثال کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ سماج کے اندر یہ دستور چلا رہا ہے، سماج کے اندر یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ کسی گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتا ہے، تھوڑی دور آگے گئے، لوگوں نے کہا کہ اتنا نالائق باپ ہے کہ بیٹا پیدل چل رہا ہے، باپ گھوڑے پر ہے۔ تب باپ اتر گئے، بیٹے کو چڑھا دیا، پھر اور آگے بڑھے، دو چار گھر پار ہوئے، لوگوں نے کہا دیکھو بیٹا چڑھ گیا، باپ بوڑھے باپ کو پیدل چلوا رہا ہے، باپ بیٹا دونوں چڑھ گیا۔ پھر اور آگے بڑھے، لوگوں نے کہا باپ بیٹا کتنا بے رحم ہے کہ جانور پر، بے زبان جانور پر دونوں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے چل رہے ہیں، ان کو پریشانی سمجھ میں نہیں آتی کہ گھوڑا کیسا محسوس کر رہا ہے۔ دونوں اتر گئے غصے سے۔ پھر یہیں تک بس نہیں ہوا، اور آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بیوقوف ہے، نالائق ہے، دماغ نہیں، عقل کی کمی ہے کہ گھوڑا رہتے ہوئے بھی، سواری رہتے ہوئے پیدل چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھ کا یہ حال ہے۔ میں انشاءاللہ کی ذکری پھر آؤں گا اور ایک تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ٹائم نہیں ملا، اور یہاں آئے، یہ جو آپ کے یہاں نالا ہے، یہ نہر ہے، یہاں آ کر بھٹک گئے تھے، آدھا گھنٹہ یہیں پہ لگ گیا، ورنہ آدھا گھنٹہ پہلے اور بھی آتے ہیں۔ چلیے خیر، اللہ جو کرتا بہتر کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ مجیب الرحمان صاحب سلفی کشن گنج۔